السلام علیکم مائی یوٹیوب چینل، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب بھی بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں۔ اور یہاں پر جی ہم نے اپنا ولاگ بنانا سٹارٹ کر دیا تھا، تو بچوں کو اسکول بھیج کے ناشتہ وغیرہ کر کے تو پھر میں نے کہا چلو آپ جو ہے نا وہ ولاگ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو برتن صبح کے پڑے ہوئے تھے، بس ان کو واش وغیرہ کرنا شروع کیا، اور ساتھ میں آیت بھی لگی ہوئی تھی، کبھی کچھ کر رہی تھی اور کبھی آ کے اسٹول رکھ کے کھڑی ہو رہتی تھی کہ میں نے بھی جو ہے نا وہ ساتھ میں چلانا ہے۔ مجھے نا سنک میں برتن جمع ہوئے ہو تو مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے بڑی الجھن سی ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے کچن گندا ہے۔ تو میں تو رات کے برتن بھی رات کو ہی واش کر کے سوتی ہوں، کوشش یہی ہوتی ہے کہ رات کو کچن صاف کر کے برتن وغیرہ واش کر کے تو پھر میں جو ہے نا وہ سوؤں۔ تو بس صبح بس یہ تھوڑے سے برتن ہوتے ہیں، پھر مسئلہ نہیں ہوتا نا واش کرتے ہوئے، بس یہی ہوتا ہے کہ فٹ ان کو جو ہے نا وہ واش کر لو۔ اور آج تو ویسے بھی کافی دیر ہو گئی تھی، میری جو کام والی ہے وہ بھی نہیں تھی آئی، کیونکہ صبح سے لائٹ گئی ہوئی ہے، اور لائٹ سے پتہ نہیں اس کا کیا کنیکشن ہوتا ہے، پھر سمجھ نہیں مجھے ویسے کام والی نہیں آتی۔ تو کافی دیر ہو گئی ہوئی تھی تو وہ نہیں تھی آئی، میں نے کہا چلو میں اتنی دیر میں جو ہے نا وہ اپنے کام ختم کر لیتی ہوں۔ میں نے کچھ ڈسٹنگ وغیرہ کی، برتن وغیرہ میں نے اتنی دیر میں واش کیے، تو بس پھر ایسے ہی میں لگی رہی، ساتھ ساتھ اپنے کام ختم کرتی رہی۔ اس کو بھی آنے میں کافی دیر ہوگی، آج تقریباً وہ کافی 12:15 بجے کے قریب آئی، اور آ کے اس نے اپنا کام جو ہے نا وہ شروع کیا۔ وہ بھی کال کر کے بلانا پڑا کہ بی بی آ جاؤ، اب آ کے اپنا جو ہے نا وہ صفائی وغیرہ کر دو، کیونکہ بچے آگے ہوئے تھے، بچوں کو میں نے کھانا وغیرہ کھلانا تھا۔ تو بس بندہ اگر مصروف رہے تھوڑا تھوڑا تو اچھا رہتا ہے، انسان غلط سوچ سے بچا رہتا ہے، یہی ہے۔ اور تو کوئی خاص جو ہے نا وہ نہیں ہوتا، گھر کے کام تھوڑے بہت خود بھی کرنے چاہیے، ہیلپر رکھنی چاہیے، یہ نہیں کہ نہیں رکھنی چاہیے۔ زیادہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اپنا کام جو ہے نا وہ خود ہی کرنا چاہیے، مجھے گھر کا کام خود کرنا اچھا لگتا ہے، صفائی کرنا، کوئی بھی کھانا وغیرہ بنانا، کچھ بھی ہو مجھے اچھا لگتا ہے۔ پر جب صحت اچھی نہ ہو نا تو پھر بندے کو مجبوراً کرنا پڑتا ہے، کوئی ساتھ میں ہیلپر رکھنا پڑتا ہے۔ بس جو جوائنٹ فیملی ہوتی ہے نا اس میں ضرورت نہیں ہوتی میرے خیال میں ہیلپر کی، اس میں ویسے ہی آپ کے ساتھ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کی ہیلپ کر دیتے ہیں، آپ کے بچوں کی ٹیک کیئر کر لیتے ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں، ان کے لیے جیسے کہ کھانا وغیرہ بنا لیا، یا اگر آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو کچھ بھی جو ہے جیسے کہتے ہیں ان کے ساتھ وہ ٹائم سپینڈ کر لیا۔ تو اگر آپ اکیلے ہیں تو پھر آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے، آپ نے بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے، گھر کو بھی دیکھنا ہے، اور صفائی وغیرہ بھی دیکھنی ہے، کیونکہ بچوں والے گھر میں جو روز کے روز صفائی ہو تو وہی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ بچے ہر وقت کچھ نہ کچھ پھینکتے رہتے ہیں اور نیچے سے ہی اٹھا کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بس مجھے ہوتا ہے کہ روز کے روز صفائی ہو تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ اور بس یہاں پہ میں نے جو ہے وہ کچن کے شیلف وغیرہ صاف کیے، ساتھ ساتھ جو ہے وہ چولہا وغیرہ صاف کیا۔ تو مجھے ہوتا ہے کہ کھانا بنانا تو چولہا اگر صاف ہو تو مجھے اچھا لگتا ہے کھانا بنانا، ورنہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں جو ہے نا وہ کھانا بناؤں۔ تو میں اس کو ساتھ ساتھ صاف کرتی ہوں، جیسے رات کا کھانا بنایا تو میں نے صاف کر دیا اس کو، اور جیسے صبح کا ناشتہ بھی بنایا تھا میں نے تو پھر میں نے اس کو جو ہے نا وہ صاف کیا۔ تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ صاف چولہے کے اوپر میں کھانا بناؤں۔ جیسے انسان اپنے گھر کو صاف رکھتا ہے، اپنی مطلب کہ ارد گرد کی چیزوں کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے ہی میرے خیال میں انسان کو اپنی سوچ کو بھی صاف رکھنا چاہیے، مثبت جو ہے نا وہ وے کی طرف لے کے جانا چاہیے، تاکہ زندگی آسان رہے، چلتی رہے، آسان طریقے سے چلتی رہے، بچوں کے لیے مشکلات نہ پیدا ہوں، نہ ہی اپنے لیے پیدا ہوں۔ تو بس ایسے ہی میں سارا دن جو ہے نا وہ مصروف رہتی ہوں بچوں کے ساتھ، گھر کے کاموں میں، بس اسی کا نام زندگی ہے جو چلتی رہتی ہے، اور کچھ نہ کچھ انسان کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی کبھی مسائل آ جاتے ہیں، کبھی جو ہے نا وہ بندہ خوش ہو رہتا ہے، کبھی کوئی خوشی آ جاتی ہے، بس اسی کا نام زندگی ہے، بندہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے ان سب کو لے کے۔ تو انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو لے کے چلنا چاہیے وقت کے ساتھ ساتھ۔ اور یہ میں نے کپڑا رکھا ہوا ہے یہاں پہ، جیسے میں ایکسٹرا برتن رکھتے ہیں نا ٹوکری کے اوپر، ٹوکری بھر جاتی ہے میری، تو جو بڑے برتن ہوتے ہیں نا میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو میں جو ہے نا وہ اس کے اوپر رکھ دوں، یا کبھی آٹا وغیرہ اس کے اوپر رکھ کے گوندھ لیا تو اس طرح سے۔ تو یہ آٹا بھی ایکسٹرا پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا چلیں اب اس کو بھی جو ہے نا وہ استعمال کرنا ہے، تو اس کو میں نے گوندنے کے لیے رکھ دیا سائڈ پہ۔ اس طرح سے کچن میں نے اپنا سارا صاف کر لیا، مجھے تسلی رہتی ہے کہ میں اگر جیسے کچھ بھی کرتے ہوئے کچھ بناتے ہوئے نیچے گر جاتا ہے تو میں اٹھا کے اس کو جو ہے وہ یوز کر سکتی ہوں، اتنا میں نے اس کو وہ کیا ہوتا ہے صاف۔
تو اب یہ دیکھا میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ آیت جو ہے نا وہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے کرسی رکھ کے اسٹول رکھ کے، تو وہ اپنا کام شروع کر دیتی ہے. اس کو یہ وائپر بہت پسند ہے، وہ لے کے اس کے ساتھ لگی رہتی ہے کرنے. تو اب وہ شروع ہو گئی تھی کرسی رکھ کے. میں ویسے یہ کرسیاں وغیرہ الٹی کر دیتی ہوں. مجھے ہوتا ہے کہ کچن میں نے کام کرنا ہوتا ہے تو کوئی ایسی چیز کچھ لگ نہ جائے اس کو، یا کوئی آئل وغیرہ اس کے اوپر گر نہ جائے. بچے ہیں نا، بچے جو ہے نا وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. اور میں تو بہت ہی زیادہ جسے کہتے ہیں نا وہ سست بندی ہوں کہ اس حوالے سے کہ میں فٹافٹ کسی چیز پہ جو ہے نا وہ ریئیکشن یا کچھ نہیں کر سکتی نا. تو مجھے ہوتا ہے کہ احتیاط ہی بہتر ہے. تو یہ اب میں نے ڈسٹنگ وغیرہ ساتھ ساتھ شروع کی ہوئی تھی کہ ابھی تک وہ کام والی نہیں تھی آئی. ٹائم بھی کافی ہو چکا تھا تو مجھے بڑی وہ الجھن ہو رہی تھی. تو ابھی تھوڑی دیر تک وہ نہ آتی تو میں نے خود ہی صفائی شروع کر دینی تھی کرنی. تو اس کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ ابھی میں نے کھانا وغیرہ بنانا شروع کر دیا. مجھے تھا کہ آج کھانا بھی ذرا جلدی بنا لیتی ہوں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کام والی کس وقت آ جائے. اگر میں لیٹ گئی آیت کو لے کے تو پھر میں سو نہ جاؤں. تو پھر میں نے کھانا وغیرہ بنانا شروع کر دیا. آج کھانے میں جو ہے نا وہ مٹر قیمہ، آلو مٹر قیمہ بنا رہی تھی. تو مجھے مٹی کی ہانڈی میں کھانا بنانا بہت پسند ہے. اس سے پہلے میں نے ایک ہانڈی لی تھی تو وہ نا اس چولہے کے اوپر سیٹ نہیں تھی ہو رہی. اس کا جو نیچے والا پیندہ ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ نیچے لگتا تھا، جس کی وجہ سے ہانڈی جلنا شروع ہو جاتی تھی، کھانا جلنا شروع ہو جاتا تھا. تو پھر اس کو میں نے چھوڑ کے تو میں یہ بچوں کا اینول اسکول کا فنکشن تھا تو میں وہاں گئی تھی. تو واپسی پہ مجھے ان کی نا برتنوں کی شاپ نظر آئی، تو مجھے وہاں پہ یہ کڑھائی ٹائپ کی ہانڈی نظر آئی نا. تو پھر میں نے یہ وہاں سے لی، اور اس وقت سے میں ابھی تک اس میں جو ہے وہ کھانا بنانے مجھے بہت مزہ آتا ہے اس میں کھانا بنانے کا. ایک تو بڑا اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور دوسرا ویسے ہی مجھے بہت پسند ہے یہ. تو یہاں پہ جو ہے نا وہ آیت بھی ساتھ شروع ہو گئی، اس کو بھی شوق ہے میں نے بھی کھانا بنانا ہے اس کے اندر. تو بس یہ دیکھ لیں یہ کام بچے کرتے ہیں، ان کو جو ہے نا وہ روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو میں اس طرح سے سارا کچھ اکٹھا ہی ڈال کے جو ہے نا وہ کر دیتی ہوں. جیسے ادرک، لہسن، ٹماٹر میں نے فریز کیے ہوتے ہیں فریزر میں. تو اس طرح سے ان کو جو ہے نا وہ ذرا آسانی رہتی ہے گلنے میں. تو میش کر کے تو میں ڈال دیتی ہوں اس میں. ساتھ ہی میں نے نمک مرچ سب کچھ ڈال کے تو میں نے چولہے پہ رکھ دیا. اب جناب میں آٹا گوندتی تھی تو اس میں بھی آیت کی کوشش تھی کہ میں ہی آٹا گوندوں. آٹے میں تھوڑا سا نمک ڈالتی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے تھوڑی سی وہ بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے روٹی کا. تو میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ نمک بھی ڈال لیتی ہوتی ہوں. تو یہاں پہ جو آٹا گوندھ کے رکھ رہی تھی اور ساتھ میں آیت بھی بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کی کوشش تھی کہ میں جو ہے نا وہ آٹا گوندوں، ماما چھوڑ دیں. تو وہ بیچ بیچ میں ہاتھ مارنے کی کوشش کر رہی تھی تو میں اس کو پرے پرے کر رہی تھی کہ نہیں کرو. مجھے تھا کہ وہ کہیں گر نہ جائے نا. تو بس آج میں نے سارے ہی کام اپنے بہت جلدی کر لیے تھے، کیونکہ پتہ نہیں کیوں میرا آج سونے کا دل نہیں تھا کر رہا. مجھے تھا کہ آج میں ولاگ شوٹ کر لیتی ہوں، کھانا جلدی بنا لیتی ہوں. تو بس ایسے ہی پھر دودھ لیا میں نے اور ساتھ میں جو ہے نا وہ کلفہ بنانا شروع کر دیا. اور یہ عبداللہ کو بہت پسند ہے تو مجھے تھا کہ عبداللہ دودھ نہیں پیتا، سمیہ پی لیتی ہے، آیت پی لیتی ہے دودھ. تو اس کے جو ہے نا وہ اس کو دودھ پینے سے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس کو جو ہے نا کس طریقے سے اس کے اندر دودھ چلا جائے. کلفی جیسے آئس کریم وغیرہ کھا لیتا ہے وہ بنا دوں اسے. تو ابھی میں نے یہ بنائی ہے تو مجھے تھا کہ شاید کھا لے گا. اور آیا اسکول سے جب اس نے دیکھا تو بہت خوش ہوا کہ واؤ مما یہ کیا بنا رہی ہیں. اس کو آئس کریم بہت پسند ہے. تو مجھے تھا کہ یہ آئس کریم کی طرح بن جائے گا کھویا والا. تو ملائی میں نے دوسرے دودھ سے اتار کے اس کے اندر ڈالی کیونکہ اس دودھ کی ملائی نہیں تھی. تو پھر یہ رکھ دیا میں نے ابال آنے کے لیے. میں نے کہا تھوڑی دیر میں جو ہے نا وہ یہ بننا شروع ہو جائے گا. تو اب یہاں پہ جی میں نے دودھ کو رکھ دیا تھا ابال آنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ میں نے اس میں ڈالنا تھا مکھن. مجھے یاد نہیں تھا رہا. پھر میں نے اس میں 3 ٹیبل سپون مکھن ڈالا. تو اس سے ذرا تھوڑا سا اچھا اس کا وہ فلیور آ جاتا ہے. تو پھر میں نے کہا چلو اب یہ اس میں ابال آتے رہیں گے. تقریباً میں نے آدھے 1 گھنٹے تک اس کو چھوڑ دیا تاکہ اس میں ابال آ جائے، تھوڑا سا گاڑھا ہو جائے. اور ساتھ ساتھ جو ہے نا میں نے اس کو اس کے اندر چمچے وہ چلاتی گئی تاکہ یہ ساتھ نہ لگے. ملائی جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا اکڑ نہ جائے، وہ اس کے اوپر بن نہ جائے، وہ ملائی بھی میں اس کے اندر ڈالتی گئی. تو پھر جیسے جیسے وہ ابال آتے گئے تو تھوڑی دیر بعد جو ہے نا وہ میں نے اس کے اندر وہ اس کا ڈال دیا کلفے کا جو ساشے تھا وہ ڈالا. ڈال کے میں نے اس کو ہلایا آپ کو 5-7 منٹ تک. تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ آٹا میں نے گوندھ کے رکھا ہوا تھا اس کو میں نے جو ہے نا وہ گوندا.
گوندھ کے تو مجھے تھا کہ ابھی وہ آ جائیں گے بچے تو ان کو جو ہے نا وہ کھانا وغیرہ دینا ہے ان کے لیے. یار میرا دل تھا کہ پراٹھا وہ خوش ہو کے کھاتے ہیں تو ان کو پراٹھا بنا کے دوں گی. ساتھ میں سالن رات کا پڑا ہوا تھا. رات کو میں نے آلو انڈے بنائے تھے, اس کو آلو انڈے بہت پسند ہے تو اس نے بڑے ہی وہ مزے سے رات کو روٹی کھائی. تو اب جناب یہ بن چکا تھا کھویا والا, تو اس کا میں نے چولہا بند کر دیا, اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے میں نے رکھ دیا. اور دوسری طرف سے میں نے جو ہے نا وہ ہانڈی اتار دی. میں نے کہا کہ میں نے اس کے لیے روٹی بنا لوں عبداللہ کے لیے, کیونکہ اس کو بھوک لگی ہوئی تھی. میں ایک ہی بڑا پراٹھا بناتی ہوں تینوں کے لیے, عبداللہ بھی کھا لیتا ہے, آیت بھی, سمیہ بھی. تو میں نے پھر ان کے لیے پراٹھا بنایا. اس کے لیے جو ہے نا میں نے ایسے آٹا پیڑا شیڑا بنا کے اس کو روٹی کو بیل کے اس کے اندر تھوڑا سا گھی لگایا. گھی لگا کے تو پھر میں نے اس کے اندر نا تھوڑا سا خشک آٹا ڈالا, اس سے پراٹھا بہت ہی کرسپی سا. یہ آٹا ذرا تازہ گندا ہوا تھا تو میری ذرا مشکل ہو رہا تھا اس کو کرنا, پر پھر بھی میں نے کوشش کی کہ میں اس کو جو ہے نا وہ کسی طریقے سے کر سکوں. کہ اگر تو آٹا گوندھ کے فریج میں رکھا ہو نا کافی دیر سے تو اس کا پراٹھا بہت ہی مزے کا بنتا ہے. تو یہ میں نے آٹا گوندھ کے رکھا, مجھے یاد نہیں رہا, میرے ذہن سے نکل گیا کہ میں نے آٹا گوندھنے کے لیے رکھا ہوا ہے. تو اس وقت یاد آیا تو اس وقت بچے آ چکے تھے. تو بس پھر مجھے تھا کہ بس اس کو جو ہے نا وہ جیسے کیسے بن زیادہ سا گوندھ کے تو کوشش کی ہے میں نے اس کو اچھا سا وہ اس کو کرنے کی, پر تازہ آٹے کا کتنا کہ وہ اچھا پراٹھا بن سکتا ہے. تو بس پھر عبداللہ کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی, وہ بھی اس کو ماما بھوک لگی ہوئی ہے جلدی سے روٹی لے آؤ نا. مجھے ہوتا ہے کہ آ کے کچھ بھی نہ اور کھائیں, پہلے روٹی کھائیں پھر اس کے بعد فروٹ وغیرہ یا کچھ بھی کھا لیں, تو مجھے تسلی رہتی ہے کہ انہوں نے روٹی کھائی ہوئی ہے. کیونکہ روٹی کی جو جگہ ہے نا وہ کسی اور چیز سے نہیں جو ہے نا وہ طاقت آتی. تو مجھے ہوتا ہے کہ روٹی اگر آ کے اسکول سے کھا لیں تو مجھے بھی تسلی رہتی ہے, اور ان کا پیٹ بھی ذرا بھر جاتا ہے. اور اس کے بعد ان کو سلا دیتی ہوں, پھر اٹھ کے وہ فروٹ وغیرہ کھا لیتے ہیں. اور کچھ بھی کھانا ہو جیسے آئس کریم وغیرہ کھانی ہے یا چاکلیٹ کھانی ہے, کچھ بھی بس وہ ہلکا پھلکا کھا لیا. پھر شام کا کھانا میں ان کو جو ہے وہ کر دیتی ہوں, وہ بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ کھا لیں. پر یہ کم ہی کرتا ہے کیونکہ اس کو ہوتا ہے کہ بس کچھ بھوک لگی ہے کچھ ہلکا پھلکا دے دو, میں فوراً سے اپنی بھوک مٹا لوں. اور اکثر اس کو رات کو جو ہے نا وہ 10-11 بجے ہی بھوک لگتی ہے, جب سب کھانا کھا چکے ہوتے ہیں نا تو اس وقت بچوں کو. بس یہاں پہ جو ہے نا وہ عبداللہ کا پراٹھا بن چکا تھا, حالانکہ تازہ آٹا تھا پھر بھی پراٹھا کافی اچھا بنا تھا, تو بڑا کرسپی سا بنا ہوا تھا. اب یہ پراٹھے کی شکل پہ نہ جائیں کیونکہ تازہ آٹا تھا تو اس کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا میرے لیے, اس لیے ایک سائڈ سے وہ جیسے نکل گیا ہے اس کے اندر سے بال اس کا جو ہے نا وہ ایک نکل گیا تھا. تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں, کھانا ہی ہے, پیٹ میں جانا ہے, رائس ہو کے. تو بس پھر یہاں پہ پراٹھا اس کا میں نے بنا لیا, اور پھر میں نے جو ہے نا ان کے لیے سالن وغیرہ گرم کیا. تو اتنی دیر میں میری جو ہے نا وہ کام والی بھی آ گئی ہوئی تھی, تو اس کو میں نے کہا کہ تم اپنی جو ہے نا وہ صفائی وغیرہ کرنا شروع کرو, میں اتنی دیر میں بچوں کو کھانا وغیرہ کھلاتی ہوں. پر وہی بات آ جاتی ہے کہ ان پہ بھی نظر رکھنی ہوتی ہے, بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, ان کو بھی کھانا وغیرہ کھلانا ہوتا ہے. کہ بچے اسکول سے آئے ہوئے تھے اور آتے ساتھ ان کو ہوتا ہے کہ تھوڑی سی ٹینشن ملے ہمیں, تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہمارے آگے پیچھے ہوں, ہمیں خود پکڑ پکڑ کے بٹھایا جائے, کھلایا جائے. تو بس اس کو میں نے کہا کہ مجھے کمرہ صاف کر دو تم, تو میں اس میں بٹھا کے ان کو جو ہے نا وہ کھانا وغیرہ کھلاؤں. تو اب میں نے ساتھ ہی جو ہے نا وہ اس کے ہانڈی کو واپس رکھ دیا, رکھ کے میں نے اس کی بنائی کرنا شروع کر دی تھی. مجھے تھا کہ یہ بھی ہو جائے جلدی سے, کیونکہ میں نے بچوں کو کھانا وغیرہ کھلانا تھا اور یہ بھی کام ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ہو رہا تھا. اس کو میں نے جو آئس کریم کا جو کلفہ سا میں نے بنایا ہوا تھا اس کو میں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا, وہ میں نے کہا ٹھنڈا ہوتا رہے. اور ساتھ ساتھ میں نے جو ہے نا وہ سالن کی بنائی کرنا شروع کر دی, کیونکہ قیمہ گل چکا تھا. تو بس پھر اب میں نے بچوں کو وہ کھانے کے لیے بلایا. تو بس یہاں پہ بچے کھانا وغیرہ کھا کے سو گئے, میں تھوڑی سی ریلیکس ہو گئی. مجھے تھا کہ اب میں باقی کے سارے کام کر لوں جو رہ گئے ہیں. لائٹ گئی ہوئی تھی, لائٹ کافی دیر سے آئی آج, تو جب آئی تو میں نے کہا چلو اب مشین لگا لیتے ہیں. مشین میں کپڑے وغیرہ ڈال کے میں نے کہا چلو اس کو اب چلا دیتے ہیں, اب یہ چلتی رہے گی اپنا کام کرتی رہے گی اور میں نیچے جا کے اپنے کام کر لیتی ہوں. تو بس اس کا ٹائم وغیرہ سیٹ کر دیا, یہ جو ہے نا وہ اپنا کام کرتی رہے گی اوپر. تو یہاں پہ جو ہے نا وہ میں جانے لگی تو ان کو دیکھا کبوتروں کو, ماشاءاللہ ان کے کافی بچے ہو گئے ہوئے ہیں. ابھی پھر انہوں نے انڈے دیے ہوئے ہیں, تو اب میں نے کہا چلو ان کو جاتے جاتے دانہ پانی ڈال دوں. ان کی صفائی وغیرہ کی میں نے تھوڑی سی, کافی گند ڈالتے ہیں, کھاتے کم ہیں گراتے زیادہ ہیں. تو بس ان کو دانہ پانی ڈالا, میں نے کہا چلو
میں کم ہی اوپر آتی ہوں، مجھے ہوتا ہے کہ میرے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے اوپر آنا. تو نیچے سالن بھی رکھا ہوا تھا، اس لیے مجھے تھا کہ میں ذرا جلدی چلی جاؤں نیچے. تو اب میں نے آ کے جو ہے نا وہ اس کی بنائی وغیرہ شروع کی ہوئی تھی. تو میں نے اس کے اندر نا مٹر ڈال دیا. مٹر ڈال کے تو پھر میں نے جو تھوڑی سی بنائی رہ گئی تھی نا، مٹر ڈال کے کرتی ہوں. تو اس طرح سے مٹر بھی تھوڑے سے وہ ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے گل جاتے ہیں. تو اب یہاں پہ یہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، تو اس کو میں نے جو ہے نا وہ رکھا، اور اس میں تھوڑی سی نا بریڈ کا ایک سلائس ڈالا. اس میں میدا نہیں میں ڈالتی، مجھے وہ اچھا نہیں لگتا میدا اگر منہ میں آئیں تو. بس اس کو ہلکے ہاتھ سے میں نے بلینڈ کیا ہینڈ بیٹر سے کر کے. تو اس کو میں نے جو ہے نا وہ اس میں ڈال دیا. ایک وہ سانچہ سا میرے پاس تھا لمبا سا پڑا ہوا، اسی کو لیا میں نے. وہ ایک میں نے لیا تھا دھنیا رکھنے کے لیے نا، جیسے دھنیا صاف وغیرہ کر کے تو میں ایئر ٹائٹ کنٹینر میں رکھتی ہوں. تو دھنیا جب وہ لمبا سا ہوتا ہے نا تو اس کو توڑ موڑ کے رکھنا مجھے اچھا نہیں لگتا. تو یہ کافی لمبا تھا تو مجھے بڑا اچھا لگا یہ دھنیا کے لیے. تو دھنیا میں نے وہ ختم ہو گیا تھا، تو میں نے اس کو نا اس میں ڈال دیا اس سانچے میں. تو یہ بھی مجھے بڑا اچھا لگا کہ چلو یہ کسی اور کام بھی آ گیا ہے. تو بس اس کے اوپر میں نے تھوڑے سے پستا ڈالے، بادام ڈال کے تو میں نے اس کو فریزر میں رکھ دیا. تو یہاں پہ سالن کی بنائی ہو چکی تھی، اس میں آلو وغیرہ ڈال کے 5-7 منٹ پہ میں نے اس کو بھون کے. تو اب میں اس میں پانی ڈال دوں گی. آپ اتنی دیر میں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں. اب یہاں پہ میں نے اس میں پانی ڈال دیا. پانی ڈال کے تو میں نے اس کو ذرا ڈھک دیا تاکہ اس میں 2-3 ابال آ جائیں. تھوڑا سا جو مطلب کہ آلو ڈالے ہوئے ہیں وہ بھی گل جائیں، اور مٹر ہیں وہ بھی تھوڑے سے جو ہے نا وہ گل جائیں. مٹر تو پہلے بھی جیسے بنائی کرتے ہوئے ڈال دیے تھے نا، تو وہ کافی حد تک ہو چکے تھے. تو یہاں پہ جو ہے نا وہ اب پانی ان کا خشک ہو چکا. اور ساتھ ہی میں نے اس میں تھوڑی سی کستوری میتھی ڈال دی، تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال دیا، کیونکہ سالن بن چکا تھا. اور بس یہی میری آج جو ہے نا وہ صبح سے لے کے دن ٹائم تک کی روٹین تھی. جو بھی میں نے کیا، جو کچھ بھی ہوا، وہ سارا کچھ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. تو بس اسی کا نام زندگی ہے، اور کیا ہے. بندہ تھوڑا سا مصروف رہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، نہ کہیں آنا جانا نہ کچھ. بس بچوں کے ساتھ گھر کو ٹائم دو، بچوں کو ٹائم دو. بچے نہ کہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں دیا، گھر کو ٹائم نہیں دیا. بس میرا تو یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنی زندگی میں مصروف رہیں کسی نہ کسی طریقے سے. ادھر ادھر کی جو ہے نا وہ بندہ نہ ہی کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے، نہ کسی کی سنے نہ کسی کی کہے. تو بس اس میں تھوڑا سا وہ دھنیا ڈالا، تھوڑی سی مرچیں ڈال دیں. تو بس یہی تھا میرا آج کا ولاگ. بتائیے گا ضرور آپ کو کیسا لگا. پسند آیا ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا. تو مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اور ہاں، جاتے جاتے سبسکرائب ضرور کریے.